صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ آئیے ایک مرتبہ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و داتا حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بی کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں اور بابا سے بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ شب بھی بہت عظیم ہے، کیونکہ جس شب میں ہم نبی کی یاد میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل بسائے ہوئے ہیں، اور ہر وہ جگہ، ہر وہ محفل، ہر وہ نشست، ہر وہ جلسہ، ہر وہ اجلاس، ہر وہ گھڑی، ہر وہ لمحہ عظیم ہے، بابرکت ہے، کہ جس لمحے میں، جس گھڑی میں ہم سرکار کی میلاد، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں، وہ لمحہ، وہ گھڑی، وہ وقت بہت عظیم ہے۔ تو یہ لمحہ بھی، یہ گھڑی بھی بہت عظیم اور بہت برکتوں والی گھڑی۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ، کہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آئے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ سخت عذاب دینے والا ہے، بے شک وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ پوری آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہی کہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ، وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ سے ڈرو، وہ سخت سزا دے۔ حضرات محترم، اس شب میں بیٹھے ہیں علماء کرام کی نورانی مجلس، اسٹیج پہ جلوہ بار ہے، کیونکہ ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کو خاتم النبیین، ان کے بعد اللہ رب العزت نے نبیوں کا آنا بند کر دیا، وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرات محترم، تو جو ایک سلسلہ حضرت آدم نبینا علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک، اور یہاں تک کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جو ایک نبیوں کا سلسلہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام رسولان اعظام اس خاکدانِ گیتی پہ آتے رہے اور اپنی امتیوں کو قال اللہ اور قال رسول کی نصیحت کرتے رہے، ان کو بری باتوں سے روکتے رہے اور اچھائی کا حکم دیتے رہے، وہ تو سلسلہ رک گیا نبیوں کا آنا، اب کون دے گا؟ تو ان کی باتوں کو بتانے کے لیے صحابہ اکرام کی جماعت، پھر ان کی باتوں کو بتانے کے لیے
صحابہ کرام کے بعد تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، ائمہ مجتہدین کا زمانہ اور علماء ربانیین کا زمانہ، یہاں تک کہ وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ حضرات محترم، تو کیونکہ ہم دورے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بعید ہیں، بہت دور ہیں، اور وہ آج سے 1450 سال پہلے سرکار تشریف لائے۔ اس زمانے سے آج کے دور تک، آج کے زمانے تک ایک لمبا فاصلہ ہے، ایک لمبا سفر ہے۔ حضرات محترم، تو وہ تو صحابہ کرام بھی نہیں رہے، اب تو صحابہ کرام بھی نہیں رہے، تابعین بھی نہیں رہے، تبع تابعین بھی نہیں رہے، وہ ائمہ جو مجتہد تھے، جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت احمد بن حنبل، حضرت امام شافعی اور دیگر جو ائمہ تھے، حضرت امام محمد، حضرت امام یوسف وغیرہ، ان کا بھی زمانہ دور ہو گیا۔ اس کے بعد علماء ربانیین کا زمانہ جب آیا، اس زمانے میں جیسے مجدد الف ثانی حضرت شاہ محدث دہلوی اور دیگر علماء کرام، حضرت امام سیوطی، حضرت امام غزالی، حضرت امام تفتازانی، ان تمام لوگوں کا دور بھی ہم سے دور ہو گیا۔ اس دور میں کون ہے؟ یہی علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو کہاں ڈھونڈا جائے؟ ارے بھائی، نیپال کے جنگل میں جا کر ڈھونڈا جائے؟ نہیں نا، انہی میں سے ہے۔ اور جہاں 40 لوگوں کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے، اس میں کوئی شخص ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے۔ ولایت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جنگلوں بیابان کو کھنگالیں، ریگستان اور پہاڑوں میں جا کر ولیوں کو ڈھونڈیں کہ کوئی وہاں چلا کچی کرتا ہوا ملے گا۔ نہیں، بلکہ انہی مدارس میں، انہی مکاتب میں اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے دین کی تدریس دیں۔ حضرات محترم، اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء ذوی الاحترام کو وہ مرتبہ دیا کہ اپنا وارث بنایا، اور خود کہا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کے علماء نبیوں کے، انبیاء علیہ السلام کے وارث۔ حضرات محترم، یہ وارث اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے، اور قال اللہ اور قال رسول کی باتیں ہو رہی۔ حضرات محترم، میں دو باتیں بتاؤں گا، پھر اپنے موضوع کی طرف آنے کی کوشش کروں گا۔ عزت اور احترام سب سے زیادہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی ان پر آیت آئی نا، اقرا، پڑھیے۔ اور پرسوں ہی شب میں سید صاحب نے پورا تفصیلاً ذکر کیا تنویر اسلام میں کہ اقرا جب فرمایا حضرت جبریل امین نے کہ پڑھیے، آپ نہیں پڑھی، کیونکہ آپ کے امید تھے نا، پڑھے پڑھائے تھے۔ اماز اللہ رب العالمین، وہ بازو والے جو ہے، سمجھ رہے ہیں نا بازو والے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو جاہل تھے اماز اللہ، ان کو تو پڑھنا آتا ہی نہیں تھا۔ ہاں، سرکار سے لکھنا ثابت نہیں ہے، لیکن پڑھنا ثابت ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے تھے تو صحابہ کرام کو سناتے تھے، اور صحابہ کرام سن کے اسے یاد کرتے تھے، پھر لکھ لیتے تھے۔ حضرات محترم، تو جب حضرت جبریل امین غار ثور میں پہلی وحی لے کر آتے ہیں، اور آپ نے کہا اقرا، پڑھیے، سرکار نے نہیں پڑھا۔ لیکن جب آپ نے، حضرت جبریل امین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا، اپنے سینے سے سٹایا، سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد کہا کہ اقرا بسم ربک الذی، کہ اے نبی اللہ کے نام سے پڑھیے۔ جب اتنا کہنا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا۔ تو کوئی بھی تعلیم بغیر اللہ کے نام سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سرکار کی یہ سنت بھی۔ حضرات محترم، پھر آپ نے پڑھا، اسی قوم کو پڑھنے کی تلقین فرمائی۔
میرے سرکار نے. اور آپ نے تلقین، جب آپ پر پہلی وحی آئی تو پڑھنے کے متعلق وحی آئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پہلی وحی آئی وہ پڑھنے کے متعلق وحی آئی. اور جب میرے سرکار نے اپنی زبان مقدس کو کھولا تو ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا حاصل کرنا تمام مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اور جب آپ نے زبان مقدس کو پھر کھولا تو کہا کہ اطلب العلم ولو کان بالسین، کہ علم حاصل کرو اگر چین جانا پڑے. علم کی اتنی زیادہ فضیلتیں بیان. سرکار نے جب زبان مقدس کو کھولا علم کے متعلق فرمایا اور ان علماء کے بھی متعلق فرمایا. انہوں نے ارشاد فرمایا، سرکار کی حدیث شریف ہے نا کہ 5 میں سے 4 چیزیں بنو، 5واں مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ. کہا کہ طالب علم بنو، علم کا طلب کرنے والا بنو. جیسے ہمارے پیچھے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں طالب علوم نبویہ، ان کے طرف مخاطب یہ کہا کہ طالب علم بنو. ہر وہ شخص طالب علم بن سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مدرسے میں جائے تبھی طالب علم بنے گا. علماء کرام کے بیانات کو بھی اگر مسجدوں میں سنے گا، ان سے نصیحتیں لے گا، وہ بھی طالب علم کہلائے گا. لیکن سنے تب تو وہ تو گیا ایدم بالکل جب ایدم جمعے کے دن خطبہ شروع ہونے والا ہے اس وقت پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد فوراً، تب تک امام صاحب تقریر فرما چکے تھے، بیان اپنا دے چکے تھے. بیان کے بعد فوراً مؤذن صاحب اذان ثانی اور اس کے بعد خطبہ ہوا، نماز پڑھا اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد فوراً گھر بھاگ گیا. حضرات مطلب اس سے سنا کہا، وہ طالب علم ہوا کہا. علم کا طلب کرنے والا وہ اس نیت سے جاتا کہ حضرت جمعے میں تقریر کریں گے اور میں وقت مقررہ پر یعنی 12:30 بجے اذان کے بعد فوراً میں پہنچ جاؤں، 12:30 بجے پہنچ جاؤں اور پورا بیان سنوں. اس نیت سے جاتا تب تو وہ طالب علم کہلاتا. حضرات محترم، علم کا حاصل کرنے والا بنو. سرکار کی حدیث کہ 4 چیزوں بنو، 5واں نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. پہلی چیز کہ علم کا حاصل کرنے والا بنو، طالب علم بنو. اور دوسری چیز فرمایا اگر طالب علم نہیں بن سکتے تو کم سے کم علماء سے باتیں سننے والا بنو، ان کی باتوں کو سنو. یہ دوسری چیز فرمایا. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو تیسری چیز ہے نہیں. یہ حدیث ہے کہ پہلا چیز جو سرکار نے فرمایا کہ عالم بنو. عالم بنو جیسے ہمارے علماء ہیں ایسے ہی عالم بنو. اگر عالم نہیں بن سکتے تو